پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کو بتائیں کہ جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں حج کا تذکرہ کیا تھا اور دنیا بھر میں ہر کسی مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فریضہ حج ادا کرے اور اس کے لیے لوگ ساری زندگی پیسے جمع کرتے ہیں اور یہ فریضہ ادا کرتے ہیں. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا اور عازمین نے رات منا میں قیام کیا ہے. عبادات، تلاوت اور استغفار میں مصروف رہے. فریضہ حج کی فضیلت اور حج کے دن کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فہد علی کاظمی. اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر فہد ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. فہد صاحب، جو آج کا دن ہے خاص طور پر فریضہ حج کے حوالے سے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور آج کے دن کی ویسے امپورٹنس کیا ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس اے لاٹ جی. بہت امپورٹنٹ ڈے ہے اور آج کا دن جسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے یاد کرنا چاہیے. یہ جو حج کا سارا انسٹیٹیوشن ہے، ایک درجے پر اللہ رب العزت نے یہ آنر اور یہ شرف بخشا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس کے ایک درجے پر فاؤنڈر جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. اس لیے مسلمانوں کو ملت ابراہیمی بھی کہتے ہیں کہ ہم اصل میں ٹرو فالوورز آف جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں. دیکھیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات ہو تو جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. قربانی کی بات ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ سعی کی بات کریں، بی بی ہاجرہ بھاگی تھی، ہم بھاگ رہے ہیں. تو اس عبادت کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں حقیقت میں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہم ہسٹری کو ذرا فاسٹ فارورڈ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیاوی طور پر اس دنیا میں تشریف لائے تو حج کرپٹ ہو چکا تھا، حج کنٹیمینیٹ ہو چکا تھا. حج کی جو ریچول ہے اس کے اندر مین میڈ آرٹیفیشل ریچولز مکس کی جا چکی تھی اور حج ان بنیادوں پر نہیں چل رہا تھا جن بنیادوں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اجرا فرمایا تھا. تو آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے. آقا علیہ السلام نے الٹیمیٹلی مکہ کو فتح کیا. مکہ پہ آ کے مکہ پر مسلمانوں کا تسلط ہوا، لیکن آقا علیہ السلام نے حج نہیں فرمایا اس وقت تک. 9th ہجری جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایئر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو، صحابہ کو بھیجا ہے حج کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر حج بنایا. آپ مدینے سے صحابہ کو لے کے گئے ہیں، پروفٹ خود تشریف لے کے نہیں گئے. اور اس موقع پر سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں اور مکے کا پورا ایک پروٹوکول، وہ جو زمانہ جاہلیت میں جو کنٹیمینیشنز ہو رہی تھیں، اس کے خاتمے کا باضابطہ طور پر رب العزت کی طرف سے اعلان ہو گیا اور ایک پورا پروٹوکول اس کو سیٹ کیا گیا. وہ آیات نازل ہوئیں اور جبریل امی وہ وحی لے کر آئے اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ آیات یا تو آپ تلاوت کریں یا جو آپ کے سب سے قریب ہے وہ تلاوت کرے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو وہ آیات دے کر اب پیچھے بھیجا ہے کہ یہ آیات اب آپ تلاوت فرما دیں. جناب ابوبکر صدیق موجود ہیں، حجاج کرام موجود ہیں، حج ہو رہا ہے اور ان آیات کی تلاوت اپروپریٹ سٹیشنز پر جناب شیر خدا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب معاملہ فرق ہے. اور یہ وہ دور ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ جب اگلے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تشریف لائیں گے. یعنی جناب ابوبکر صدیق اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ شیر خدا ایک درجے پر انہوں نے سٹیج کو سیٹ کیا ہے. اللہ رب العزت کی مشیت ہے، کلینز ہو گیا مکہ المکرمہ اور اب سرکار دو عالم آئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تمام صحابہ جو ہیں وہ حج کریں کیونکہ اس بار میں حج کروں گا. اور یہ پورے عالم اسلام، جو اس دور کا عالم اسلام تھا، اس کو اعلان پہنچا اور فرمایا گیا کہ جیسے مجھے دیکھو گے ویسے ہی حج کیا کرو گے. تو وہ ہر جگہ وہ اعلان ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ جو ہیں who are the gist of this universe وہ آقا کی قیادت میں جمع ہے اور وہ حج
جس کو ہم حجۃ الوداع، آقا کا پہلا اور آخری حج، فیئر ویل پلگرمیج بھی اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا اور آخری حج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ حج کی ایک فقہی ڈائمینشن ہے نا، فقہ کے درجے پر حج کے جو مناسک ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، جو اراکین ہیں، وہ کیسے ادا کرنے ہیں، وہ ایک کمپلیکیٹڈ ڈینس ریچولز اور آبلیگیشنز ہیں جو ہر حاجی نے پوری کرنی ہے، وہ سارا ایک معاملہ ہے، اور وہ فقہا ہمیں اس میں گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے چلے گئے ہیں تو آپ عمرہ بھی پہلے کر سکتے ہیں، حج تمتع کا بھی ایک معاملہ ہے، وہ سارا ایک معاملہ ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا کہ سب لوگ اب حج کریں گے، اور صحابہ جو ہیں حج کے لیے آئے، تو جماعتیں اب آ رہی ہیں، یمن والے یمن سے آ رہے ہیں، مدینے والے آ رہے ہیں پروفٹ کی لیڈرشپ میں، مکہ والے بھی تیاری کر رہے ہیں، طائف والے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بڑی ایمان افروز بات ہے جو یاد آئی کہ حضرت علی المرتضیٰ کو یمن کا گورنر بنایا ہوا تھا، آپ یمن سے تشریف لائے، تو پوچھا گیا کہ اے علی، جو آپ نے احرام باندھا ہے اس کی نیت کیا کی تھی آپ نے؟ تو فرمانے لگے، اب دیکھیں فقہ کے اندر آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے نا، کہ میں عمرے کی نیت پہلے کر رہا ہوں، یا جو حج کی جس طرح بھی، اور اس دور میں لمبا ایک ٹائم سپین ہوتا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے، میں نے وہ نیت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کی، الہ العالمین، میں اس حج کی نیت کرتا ہوں جو تیرے حبیب نے تیری بارگاہ میں نیت کی۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ ایک میسج دے رہے ہیں کہ آپ کی عبادات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تب مقبول ہیں جب آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان سنک ہیں۔ آپ جتنا مرضی پرفیکشن کے ساتھ باقی معاملات کرتے رہیں، اگر نیت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت، پروفٹ کی گائیڈنس اور ان کو فالو کرنے کا جذبہ موجود نہیں ہے، تو آپ کے سجدے، آپ کے احرام، آپ کا طواف، وہ کسی قابل نہیں ہے۔ بالکل یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، نیت کی بات آپ نے کی، اور وہ لوگ جو ساری زندگی میں ایک بار حج ادا کر پاتے ہیں، اور کئی لوگ تو ہر سال ہی وہاں جاتے ہیں، تو کیا تبدیلی آنی چاہیے آپ میں جب آپ اس پورے پروسیس سے گزر کر آئے؟ بہت انیق بھائی، بہت ہی امپورٹنٹ سوال۔ دیکھیں، یہ کرکس آف دا میٹر ہے جو سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارہا حج فرما سکتے تھے، باوجود آپ نے ایک حج فرمایا، اور اس کے اندر جو میری طرح کے مطلب کم وسیلہ کہہ لیں، یا ایمان کے درجے پہ اگر کوئی اس درجے پر نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک طرح کی گنجائش ہے کہ ایک حج فرض ہے، تو آقا نے بھی ایک کیے، تو ایک کرنا تو لازمی ہے۔ بہرحال جو صاحب استطاعت ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، پروفٹ نے فرمایا کہ اگر وہ زندگی میں پھر حج کا فریضہ ادا نہیں کرتا، پھر وہ ہماری ملت میں سے نہیں ہے، چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ ایک تو یہ اس کا پہلو ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ حج سراسر ایک فزیکل عبادت ہے، اس میں فزیکل سٹرگل ہے، تو وہ فزیکل سٹرگل میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ اگر وہ فزیکل سٹرگل میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ازراہ سرنڈر کر رہا ہوں، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر گیا ہوں، تو یقیناً میرے اوپر تبدیلی واقع ہوگی۔ اور اگر تبدیلی واقع نہیں ہو رہی تو پھر مجھے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی خود کرنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ شیخ جنید بغدادی کے پاس، ہمارے صوفیاء میں بہت بڑے صوفی بزرگ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں حج کر کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا جب تم حج کر رہے تھے تو عرفات میں پہنچے، تو کیا تم رب تعالیٰ کی معرفت کے عرفات میں پہنچے؟ اس نے کہا میں رب تعالیٰ کی معرفت کے عرفات میں تو نہیں پہنچا۔ اچھا جب تم قربانی کر رہے تھے تو کیا تم نے اپنے نفس کی بھی قربانی کی؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے نفس کی قربانی تو نہیں کر پایا۔ جب تم شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے تو کیا تم اپنے نفس اور اپنے نفس سے جڑی نفسانی خواہشات کو بھی کنکریاں مار رہے تھے؟ کہا حضرت میں یہ تو نہیں کر سکا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے مناسک ایلیمنٹس میرے اندر وہ چینج
نہیں کر پا رہے تو پھر یہ ایک فزیکل سٹرگل تو ہے مگر جو اس کا اسپرچول ایسنس ہے وہ شاید میں پورے کرنے سے قاصر رہا ہوں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر شاید وہ معاملہ قبولیت اللہ تو خیر قبول کرتے ہی ہیں we are no ones to judge but internal transformation is important. وہ زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی طور پر آج کے دن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.